اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں رہو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، کیا تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاودانی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی پرانی نہیں ہوتی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی 115 نمبر سے لے کر کے 123 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور شیطان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس کو دہراتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری مشقت ہوتی تھی، ایک تو قرآن پاک کو سننا، پھر اس کو رٹنا، یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ آپ قرآن کو پڑھیں نہ، بلکہ آپ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں، اور قرآن پاک کو نازل کرنا، پھر قرآن پاک کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے لیے علم کی زیادتی کی دعا کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان میں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کر کے جنت کے اندر ان کو رکھا،
اور ان کے آرام و راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آتا سورہ یوسف کے اندر کہ ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا، البتہ تعظیم کا سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ جیسا کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح کرنا جائز تھا، آدم علیہ السلام کے اولاد میں دو سگے بھائی بہنوں میں نکاح کرنا جائز تھا۔ بہت ساری چیزیں پہلی شریعتوں میں جو جائز تھی، اس امت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا، تو پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی کرنے کو بھی منع کر دیا گیا ہے، یعنی جھک کر کے، جیسا کہ بہت سارے لوگ جھک کر کے سلام کرتے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جھک کر کے سلام کرنا یا سر کو جھکا دینا، اسے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جس سے شرک کے اندر داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے کہ آگے چل کر کے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، کمبخت نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، فرشتے، یہ ابلیس بھی فرشتوں میں رہ کر کے یہ بھی فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اتنی عبادت اس نے کی، اتنی عبادت اس نے کی، ہزاروں سال انہوں نے عبادت کی، یہ فرشتوں میں رہنے لگا تھا، اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا، لیکن ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ملعون اور مردود قرار دیا گیا، صرف ایک سجدے کے انکار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تم سے جو افضل مخلوق تھی فرشتوں کی، اس نے تو سجدہ کیا، اور تم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، میں افضل ہو کر کے غیر افضل کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا اور فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، کم وقت چل یہاں سے نکل، اب تیرے لیے آسمان پر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون اور مردود قرار دیا، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر حسد تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا ہے، تو یہ بھی اس طاق میں تھا کہ آدم علیہ السلام کو بہکا دیا جائے اور ان کو بھی جنت سے محروم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے تمہارا دشمن ہے، اور یہ تم کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، تم خبردار رہنا، چوکنا رہنا، غفلت کے اندر مت پڑنا۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، مختلف قسم کے وسوسے۔ ان وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ ڈالا، قسم کھا کر کے کہنے لگا، یہ ابلیس شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، اور میں تم کو جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں، جنت کے اندر تم ہمیشہ رہو، تمہاری بیوی جنت کے اندر ہمیشہ رہے، ایک میں نسخہ تم کو بتاتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر لالچ آ گیا، ہرس آ گئی کہ جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کا نسخہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے نسخہ یہ بتلایا کہ تم جنت کا فنا درخت، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جنت کے فنا درخت میں سے کھا لو، تم ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے۔ اور یہ کہنے لگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وہ درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے
کہ تم جنت کے اندر نہ رہو، تم کو جنت سے نکال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت سے نکالنے کا پلان بنایا ہے، لیکن تو نے اگر وہ پھل کھا لیا اور تمہاری بیوی نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم دونوں جنت میں رہو گے۔ ظاہر بات ہے شیطان جب قسم کھانے لگا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے کہ جس کے دل کے اندر جتنی عظمت ہوگی اس کی اتنی ہی جو ہے آدمی کے دل کے اندر بڑائی ہوگی اور عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے شیطان کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے اوپر بھول اور چوک طاری ہو گئی، اور آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ اس کے قریب بھی مت جانا، تو اس کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے اوپر غفلت طاری ہو گئی، نسیان طاری ہو گیا، اور غفلت اور نسیان کی وجہ سے اس پھل کو کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ آدم علیہ السلام بے لباس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر تم جب تک رہو گے نہ تم کو پیاس پریشان کرے گی، نہ بھوک پریشان کرے گی، نہ کپڑوں کا مسئلہ ہوگا، نہ دھوپ سے تم کو سامنا کرنا پڑے گا، تو تم خبردار رہنا، ہر قسم کی سہولیات، ہر قسم کے عیش و آرام کا انتظام تمہارے لیے جنت کے اندر ہے۔ دھوپ سے بچنے کا انتظام ہے، بھوک سے بچنے کا انتظام ہے، پیاس سے بچنے کا انتظام ہے، ہر قسم کی سہولیات کا میں نے تمہارے لیے جنت میں انتظام کر دیا ہے۔ لیکن کمبخت شیطان ان کی طاق میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بہکانا ہے، تو آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھا لیا۔ کھاتے ہی دونوں بے لباس ہو گئے۔ اب جب بے لباس ہو گئے تو جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تو پہلے ہی تم کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جانا۔ اب تم نے جب جنت کے اندر وہ پھل جس سے ہم نے منع کیا تھا کھا لیا تم نے، تو اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا شیطان دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور جو شیطان سے بچ کر کے زندگی گزار کر کے آئے گا وہ میرا پیروکار ہوگا، اس کے اوپر میری رحمت ہوگی، میری ہدایت ہوگی۔ لیکن جو شیطان کا پیروکار ہوگا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو ہے ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا، بھول اور چوک سے کھایا، اور شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن دونوں کی غلطی میں دیکھیے یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھول سے اس پھل کو کھایا، جان بوجھ کر کے نہیں کھایا، نسیان اور بھول طاری ہو گئی، اور شیطان نے سجدہ کرنے سے جو انکار کیا وہ جان بوجھ کر انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا کہ مجھ کو درخت کا پھل نہیں کھانا تھا تو فوراً گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ چلا کرنے لگے اور رو رو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے لگے۔ لیکن شیطان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شیطان نے توبہ نہیں کی بلکہ توبہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل کھایا اور احساس ہو گیا کہ اللہ نے منع کیا تھا اور اللہ کی منع کردہ چیز کو میں نے کیا، اس کام کو کیا، تو فوراً ہی رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، یہاں تک کہ روایتوں میں 40 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے شرم کی وجہ سے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ایک کام سے اور ہم نے وہ کام کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بہت زیادہ مرتبہ بلند ہو گیا، اور شیطان کے ضد پر اڑنے کی وجہ سے، شیطان کے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ چلا کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے۔ اس وقت تک آدمی کو چین اور سکون نہ ملے جب تک کہ توبہ نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی نہ کرا لے، اس وقت تک چین نہیں ملنا چاہیے انسان کو۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم بنی آدم سب کے سب خطا کار ہو، کلکم بنی آدم خطاؤن، کہ تم سب بنی آدم سب کے سب خطا کار ہو،
لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کر لے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صبح سے شام تک ہم بہت سارے کام کرتے، گناہ کرتے، بہت ساری برائیاں کرتے، رات کو سوتے وقت توبہ چلا کر کے سونا چاہیے۔ توبہ کرنے سے آدمی کے مقامات بلند ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اور مقبولیت اور محبوبیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے پھل کھایا، احساس ہوا، فوراً انہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے ان کو منتخب کیا اور اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا لیا۔ اور شیطان جب اپنی ضد پر اڑا رہا، ان کو غلطی کا احساس ہونے کے باوجود بھی وہ توبہ اس نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون قرار دیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم سے بھی چھوٹی سے چھوٹی خطا ہو جائے، بڑی سے بڑی خطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ تلا کر کے معافی تلافی کر لینا چاہیے۔ اور رات کو سوتے وقت ہمیشہ پابندی اس کی کرنی چاہیے، بستر پر بیٹھ کر کے 5 منٹ بیٹھ کر کے توبہ استغفار کر لے، اس کے بعد سوئے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔